اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران ابوالفضل العباس، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جسے آئے مودت کہتے ہیں، اور جذبہ مودت کے ساتھ، اور اگر میں یہ کہوں کہ جذبہ ایمانی کے ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس آئے مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عزاداری، فرش عزا اور عزادار کے مقام پر بات کی جائے، کیونکہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، اور کم از کم ان ایام میں، عشرہ اولیٰ میں، ویسے تو ہر مجلس میں حق بنتا ہے کہ انسان کربلا کی بھی بات کرے اور حسین کی بھی بات کرے، لیکن عشرہ اولیٰ میں زیادہ سے زیادہ مقصد حسین اور مقصد حسینیت کو بیان کرنا چاہیے، اور میری تو یہ دعا ہے کہ جس مودت کے جذبے کے ساتھ آپ لوگ اس فرش عزا پر شریک ہو رہے ہیں، یا جس مودت کے جذبے کے ساتھ جو خطبہ علماء مجالس پڑھ رہے ہیں، مجھ سمیت ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر لوگ اس ذکر سے منسلک ہیں، دعا ہے اللہ سے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے عزاداروں کی لسٹ بنائیں تو اس میں ہمارے اور آپ کے نام کو شامل کریں، کیونکہ سامعین محترم، ہم جتنی بھی مجالس کر لیں، جتنا بھی گریہ کر لیں، جتنی بھی عزاداری کر لیں، یقین جانیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اتنا سا حصہ اور حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم یقینی طور پر مودت کے جذبے کے ساتھ مجلس عزا میں آتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا جتنی ہم میں ہمت ہے، جتنی ہم میں طاقت ہے، جتنی ہم میں جستجو ہے، جتنی ہم میں مودت ہے، مولا ہم نے تو وبا کا بھی خیال نہیں کیا اور فرش عزا پر آ گئے، مولا اپنے عزاداروں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھ دیجیے، اپنے پڑھنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیجیے گا۔ ہم اصحاب حسین میں تو شامل نہیں ہو سکے، لیکن مولا کے ان جاں نثاروں میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ میں نے بہت سوچا کہ آج کی مجلس کا کیا عنوان ہونا چاہیے،
میں روزانہ مودت کی بات کر رہا ہوں. میں نے بہت سوچا کہ آج کی مجلس پہ میں کس عنوان پہ گفتگو کروں. تو میرے دل کے کسی کونے سے یہ آواز آئی. دیکھیے میں جو بات کرتا ہوں نا، میں بنی بنائی بات نہیں کرتا. جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ میں منبر پہ بولتا ہوں، کیونکہ یہ عطائے زہرا ہے. یہ عطائے زہرا ہے. میں نے بہت سوچا کہ آج کی مجلس میں کیا بات کروں، کیا عنوان بیان کروں. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے سوچا آج 7 محرم کا دن ہے. آج ہر عزا خانے میں حضرت قاسم کے مصائب بیان ہوں گے. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے وہاں پر حضرت قاسم کی مہندی اٹھے گی. صرف مصائب بیان ہوں گے. میں نہیں جانتا کہ کون کون جناب قاسم کے فضائل بھی پڑھے گا. بھئی میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں آج کی مجلس میں جناب قاسم کے وہ فضائل پڑھوں گا تاکہ ہمارے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فقط کربلا میں جناب قاسم کی قربانی یاد نہ رہے، بلکہ جناب قاسم کے وہ فضائل بھی یاد رہیں کہ جس نے آپ کو قاسم بنایا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. جس نے آپ کو قاسم بنایا. اور سامعین محترم دیکھیے، کسی بھی گھرانے کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی ایک فرد بہت بڑی شخصیت کا مالک ہو. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں مجالس پڑھتا ہوں اور جب میں موت کی منزل پر فائز ہو جاؤں گا تو شاید میرے جاننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ علی عدنان کا بھائی ہے. توجہ رکھیے گا، وہ علی عدنان زیدی جو مجلس سے پڑھتا تھا یہ اس کا بھائی ہے. تو میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میرے اس ذکر کو منسوب کیا جائے میرے محبت کرنے والوں کے ساتھ. یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے. اور میں نے گزشتہ مجالس میں یہ بیان کیا تھا کہ فخر کون کرتا ہے. بھئی فخر وہی کرتا ہے جو حسین کی فرش عزا پر آتا ہے. فخر وہی کرتا ہے جو حسین ابن علی کے فرش عزا پر آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کی مجلس میں کیا گفتگو کی جائے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج اس شخصیت پر بات کی جائے کہ جس کا نام قاسم ہے. اور یہ مجلس کی قبولیت ہوتی ہے. مجھے تو جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ لوگ فضائل میں بھی گریہ کرتے ہیں. مجلس فقط واہ واہ کا نام نہیں ہے، فقط نعروں کا نام نہیں ہے، فقط اپنے ساتھ جو لوگ لے کر آتے ہیں اور نعرے بلند کرتے ہیں، یہ مجلس کی قبولیت نہیں ہے. مجلس کی قبولیت یہ ہے کہ کسی بھی ایک عزادار کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، وہ مجلس کی قبولیت ہے. اب مجلس پڑھنے والا یا تو یہ سمجھے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مطمئن کرے، یا جن کا ذکر ہے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے. تو میں ان کو مطمئن نہیں کر رہا جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں. میں ان سے یہ بھیک مانگتا ہوں کہ وہ میرے ذکر سے مطمئن ہو جائیں. اور ذکر تو میرا نہیں ہے، اہل بیت کا ہے، میں ذاکر ہوں. تو حضرت قاسم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے سامعین محترم، اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. حضرت قاسم کے اعزاز کے لیے اگر میں ابتدا سے عرض کروں تو حضرت قاسم کے آغاز میں آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے جد حضرت ابو طالب ہیں. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. یعنی کہ آپ کے اعزاز کے لیے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کے جد رسول خدا ہیں، آپ کے جد حضرت ابو طالب ہیں. اور اگر میں جملوں کو اور آسان کر دوں بچوں کے سمجھانے کے لیے کہ کائنات کا سہارا رسول خدا ہے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. کائنات کا سہارا رسول خدا ہے، رسول خدا کا سہارا
ابو طالب ہے، کائنات کا سہارا رسول خدا ہے، رسول خدا کا سہارا ابو طالب ہے۔ حضرت قاسم کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ ہیں، آپ کے دادا علی مرتضیٰ ہیں، وہ علی کہ اگر کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا سیاہی بن جائیں، تو حضرت علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ اور وہ کسی نے کہا تھا نا جملہ، اب شاید جملے آگے پیچھے ہو جائیں، جس طرح سے اس نے کہا تھا میں اس طرح سے نہیں پڑھ رہا، میں اپنے جملوں میں بول رہا ہوں، میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات، میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات، یہ کائنات چھوٹی ہے، نام علی بڑا ہے۔ درود پڑھیے داری دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، درود پڑھیے صلوات، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری۔ حضرت قاسم کا منصب دیکھیں کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ ہیں، یہاں پر منصب ختم نہیں ہو رہا۔ حضرت قاسم کا منصب دیکھیں کہ آپ کی دادی فاطمۃ الزہرا ہیں، اللہم آپ کی دادی جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، وہ جناب فاطمۃ الزہرا کہ جن کے استقبال کے لیے ان کے بابا کھڑے ہو جاتے تھے، جن کے استقبال کے لیے ان کے بابا کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر میں جملوں کو اور ٹھیک کروں تو سامعین محترم، جناب فاطمہ کے استقبال کے لیے ان کے بابا کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جناب فاطمہ کے استقبال کے لیے رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ جناب فاطمہ کے استقبال کے لیے رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ کیا کہنے حضرت قاسم کے کہ جن کے بابا حسن مجتبیٰ ہیں، جن کے بابا حسن مجتبیٰ ہیں، وہ حسن مجتبیٰ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ بھی آگے آئے گا۔ کیا کہنے اس قاسم کے کہ جن کے چچا امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی کہ جن کے چچا امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ حسین کہ جس نے اسلام کو زندہ کر دیا کربلا کے بعد، جس نے اسلام کو زندہ کر دیا کربلا کے بعد۔ جبھی تو نبی نے کہا تھا نا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، مختصر اسے وقت میں عظمت قاسم بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حضرت قاسم کے چچا امام حسین کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھئی دیکھیے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہوتا۔ حسین منی وانا من الحسین، اے اللہ کے نبی کیا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جواب آئے گا کہ کربلا تک حسین مجھ سے تھا، بتوجہ، کربلا تک حسین مجھ سے تھا، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ نماز باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، قرآن باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، یہ عزاداری باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، یہ نماز کے جتنے رکن باقی ہیں حسین کی وجہ سے۔ یعنی کہ جو نماز کو بچائے، جو اسلام کو بچائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ صلوات۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت قاسم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ جن کی پھپھی جناب زینب ہیں،
آپ کی پھوپھی جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں. اور میں یہاں پر ایک اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ تمام لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری خطرے میں ہے، لوگ کہتے ہیں عزاداری خطرے میں ہے، عزادار خطرے میں ہے. میں کہتا ہوں نہ عزاداری خطرے میں ہے نہ عزادار خطرے میں ہے. بھئی جس عزاداری کو تخلیق ہی علی کی بیٹی نے کیا ہو، جس عزاداری کو تخلیق ہی علی کی بیٹی نے، بلکہ میں اگر جملوں کو اور صحیح کروں محسن بھائی، جس عزاداری کو تخلیق ہی علی بیٹی نے، جس عزاداری کو علی بیٹی نے تخلیق کیا ہو، وہ عزاداری خطرے میں نہیں ہو سکتی. لوگ یہ سوشل میڈیا پہ آج کل صدا بلند کر رہے ہیں، سیو عزاداری. اللہ اکبر، کیا معیار ہو گیا ہمارا، سیو عزاداری. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہ عزاداری کس نے خلق کی. خدا کی قسم اگر میرے پاس وقت ہوتا یا کسی اور مجالس میں آپ کو بتاؤں گا کہ عزاداری کس نے خلق کی، الگ ٹاپک ہے. اگر لوگ پڑھ لیتے تو کبھی فیس بک پہ یہ اسٹیٹس نہیں لگاتے کہ واٹس ایپ پہ یہ اسٹیٹس نہیں لگاتے کہ سیو عزاداری، سیو عزادار. عزادار کی بھی حفاظت ہے، عزاداری کی بھی حفاظت ہے. اور جس کی حفاظت کرنے کے لیے قائم آل محمد موجود ہو، صلی اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ، جس کی حفاظت کے لیے قائم آل محمد موجود ہو، بھئی وہ خطرے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کیا کہا کہ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جناب قاسم کو دے دیا، اور اس انداز سے دیا کہ جیسے ہی جناب قاسم کی، میں دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ آپ نے آج جو مجلسیں سنی ہیں اس میں جناب قاسم کے فضائل بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. کوئی کرے نہ کرے میں تو کروں گا، کوئی کرے نہ کرے ہمیں تو کرنا چاہیے. اس سزا خانے سے ان بچوں کو کوئی نہ کوئی پیغام ملنا چاہیے. تو میں نے کیا جملہ ہدیہ کیا کہ جب حضرت قاسم کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت قاسم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں لیا نا تو حضرت امام حسن نے کہا کہ اس بچے کا نام قاسم رکھا جائے. کیا کہا؟ اس بچے کا نام قاسم رکھا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ حسن ابن علی کہ جب وہ آغوش امامت میں آیا تھا، بھئی توجہ میری طرف رکھیے گا، وہ حسن ابن علی جب آغوش امامت میں آیا تھا، یعنی کہ مولا علی کی آغوش میں آیا تھا. مولا حسن کی بات ہو رہی ہے، جناب قاسم کے والد گرامی کی بات ہو رہی ہے. جب مولا امام حسن علیہ السلام مولا علی کی آغوش میں آئے تو مولا علی نے نام نہیں رکھا. جناب قاسم کے بارے میں بتا رہا ہوں. جناب حسن جب مولا علی کی آغوش میں آئے تو مولا علی نے نام نہیں رکھا، جناب فاطمہ نے بھی نام نہیں رکھا. میں یہ کہوں رسول خدا نے بھی نام نہیں رکھا، بلکہ رسول خدا نام رکھنے کا وسیلہ بنے. رسول خدا نام رکھنے کا وسیلہ بنے. رسول اللہ نے کہا کہ جس کے لیے آیا ہے، جس کے لیے آیا ہے نام بھی وہی رکھے گا. تو حضرت امام حسن کی جب آمد ہوئی تو آپ کا نام اللہ نے رکھا. بچوں کو بتا رہا ہوں، جب امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو آپ کا نام اللہ نے رکھا. جب امام حسین کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو آپ کا نام اللہ نے رکھا. جملوں کو اور آسان کرتا ہوں، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا، حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا. توجہ ہے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا. تو میں کہوں یا اللہ، اتنے لاکھوں کروڑوں اور وہ لوگ آ گئے، نہ پہلے کسی کا نام حسن نہ پہلے کسی کا نام حسین. تو اللہ کا یہ جواب آئے گا کہ اللہ نے ان ناموں کو مخفی رکھا. اچھا یہ میں نے بڑی مشکل اردو بول دی، میں اردو بولنے والا بندہ ہوں تو میں نے مشکل اردو بول دی.
بچوں کو سمجھانے کے لیے اللہ یہ کہے گا کہ میں نے ان ناموں کو، بھئی خدا تو چھپا ہوا خزانہ ہے، خدا بھی تو چھپا ہوا خزانہ ہے. خدا کہے گا میں نے ان ناموں کو مخفی رکھا. اور آسان کرتا ہوں جملہ، میں نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا. اور آسان کرتا ہوں بچوں کو انگریزی میں سمجھانے کے لیے، میں نے ان ناموں کو ہائیڈ رکھا. تو میں کہوں یا اللہ آپ نے ان ناموں کو چھپا کر کیوں رکھا؟ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کا جواب آئے گا کہ میں دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ اپنے اماموں کے ناموں کو مخفی رکھ سکتا ہے وہ میرے آخری امام کو بھی مخفی رکھ سکتا ہے. صلوات. توجہ. بہت شکریہ جس محبت اور مودت سے آپ سن رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ سب لوگ اپنی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد. جو خدا، التماس دعا، جو خدا اپنے اماموں کے ناموں کو مخفی رکھ سکتا ہے، وہ آپ سے کوئی پوچھے نا، یہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ چھپے ہوئے کیسے ہیں؟ بھئی جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو خدا نے بتا دیا کہ نام امام حسن، نام امام حسین علیہ السلام خدا نے چھپا کر رکھا. تو جو خدا اپنے محبوب کے ناموں کو چھپا کر رکھ سکتا ہے وہ میرے قائم آل محمد کو بھی، خدا کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. تو یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو دیا. وہ حسن جس کے نام کو خدا نے چھپا کر رکھا، وہ حسن جو نبی کی آغوش میں آیا، جو بچہ اس کی آغوش میں آیا، اس کو جناب قاسم کہتے ہیں. اس کو جناب قاسم کہتے ہیں. تو اس انداز سے امام حسن نے جناب قاسم کا نام رکھا. اور دیکھیے جناب قاسم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے خاندان رسالت میں آنکھیں کھولی. آپ نے خاندان رسالت میں آنکھیں کھولی. آپ خاندان امامت میں پروان چڑھے. آپ خاندان طہارت میں بولنا سیکھے. آپ خاندان، یہ بہت بڑا جملہ ہے، آپ خاندان طہارت میں بولنا سیکھے اور اس انداز سے بولتے رہے. اس انداز سے بولتے رہے. بچوں کے لیے پیغام دینا چاہ رہا ہوں. اس انداز سے کہ کچھ ہی برس کے تھے جناب قاسم کہ حافظ قرآن ہو گئے. کچھ ہی برس کے تھے. آج کے جو حافظ قرآن حفظ کرنے پر بات کرتے ہیں، کاش وہ جناب قاسم کی عظمت کو سمجھ لیتے. کاش وہ جناب قاسم کی عظمت کو سمجھ لیتے. اس انداز سے جناب قاسم قرآن کی تلاوت کرتے مسجد نبوی میں. اور میں نے یہاں تک آج پڑھا کہ جیسے ہی جناب قاسم مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کرتے، سارے مسلمان گھبرا جاتے اور جناب قاسم کی قرت ان کو مجبور کرتی مسجد میں آنے کے لیے. بھائی کوئی عام انسان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، وارث قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کوئی عام انسان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، وارث قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس انداز سے جناب قاسم پروان چڑھے. جناب قاسم کے بابا امام حسن نے اور جناب قاسم کے چچا امام حسین نے حضرت قاسم کا جھولا جھلایا. بھئی میں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ کو. حضرت امام حسن نے اور حضرت امام حسین نے محسن بھائی جناب قاسم کا جھولا جھلایا. تو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ فرشتے جس کا جھولا جھلائیں، فرشتے جس کا جھولا جھلائیں اس کو حسنین کہتے ہیں. حسنین جس کا جھولا جھلائے اسے قاسم کہتے ہیں. درود حیدری. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. فرشتے جس کا جھولا جھلائیں.
یہی بہت بڑا جملہ ہے مجلس کا. فرشتے جس کا جھولا جھلائیں اسے حسنین کہتے ہیں. حسنین جس کا جھولا جھلائیں اسے قاسم کہتے ہیں. یہ منصب دے دیا. اور دیکھیے طہارت کی میں نے بات کی تھی نا, طہارت کی. میں بھی گزشتہ ماہ رمضان المبارک میں ایک ٹی وی پروگرام میں گیا, افطار ٹرانسمیشن میں. امام حسن کا پروگرام تھا, تو میرے ساتھ ایک اہل سنت مفتی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا, بہت وائرل بھی ہوا. اس کا ایک جملہ میں طہارت کی جہاں بات آ رہی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں اور درود پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھا آپ نے, دیکھا ہے آپ نے, طہارت کی بات آ رہی ہے نا. تو میرے ساتھ جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں بھئی, یہ فرش ازا فقط شیعہ کی میراث نہیں ہے. یہ فرش ازا پہ آنے والا ہر بندہ حسینی ہو گیا, بلکہ اگر میں یہ کہوں جو فرش ازا پر آ گیا وہ حسینی ہو گیا, جو دور چلا گیا وہ یزیدی ہو گیا. تو میں جب ٹی وی پروگرام میں گیا تو وہ میں اپنی ترجمانی نہیں کر رہا تھا, میں مکتب اہل بیت کی ترجمانی کر رہا تھا. میں مکتب اہل بیت کی ترجمانی کر رہا تھا. تو مجھے معلوم تھا کہ جو سوال ہوگا جواب علی عدنان زیدی نہیں دے گا, پوری مکتب کا جواب ہوگا, پوری مکتب کا جواب ہوگا. اس سنی عالم دین نے, مفتی صاحب نے, اللہ ان کو ہدایت دے, انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا, میں وہی جملہ پیش کر رہا ہوں, دیکھیے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, پوری دنیا میں وائرل ہو گیا, میں یہاں جملہ پیش کر رہا ہوں. مفتی صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے یہ کہا, آیت تطہیر پڑھی اور کہا یا اللہ یہ میں آیت تطہیر پڑھ رہا ہوں, میرے اہل بیت کو پاک کر دے. میں آیت تطہیر پڑھ رہا ہوں, میرے اہل بیت کو پاک کر دے. رسول خدا نے آیت تطہیر پڑھی, اہل بیت پاک ہو گئے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ رسول خدا نے آیت تطہیر پڑھی, اہل بیت پاک ہو گئے. اب جب یہ میں نے جملہ سنا نا, میرا حسینی جذبہ بیدار ہوا, میرا حسینی جذبہ بیدار ہوا. میں نے مفتی صاحب سے کہا, مفتی صاحب میں نے تہذیب کے دائرے میں, کیونکہ جب ہم ٹی وی پروگرام میں جاتے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں بات ہونی چاہیے. وہ ٹی وی پروگرام ہوتا ہے, مناظرہ نہیں ہوتا. تو میں نے تہذیب کے دائرے میں بات کی اور ماشاءاللہ وہ بات دنیا میں چلی گئی. میں نے کہا کہ جب, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, میں نے کہا جب امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تھی نا, اس نے کیا کہا تھا کہ اہل بیت آیت تطہیر کے بعد پاک ہوئے. میں نے کہا جب امام حسن کی اس دنیا میں آمد ہوئی تھی تو جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزے سے تھی. امام حسن علیہ السلام کی آمد ہو گئی, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا, بلکہ اگر میں جملوں کو اور صحیح کروں, نہ آپ کا روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا, اور امام حسن علیہ السلام کی آمد ہو گئی. اب جو اس نے یہ سوال کیا تھا, جو اس نے ایک آبجیکشن کیا تھا, میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا جیسے امام حسن کی اس دنیا میں آمد ہوئی نا, تو امام حسن مستورات کے جناب ام سلمہ کے ہاتھ میں تھے, رسول خدا آئے. بھائی بہت توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. اس نے آبجیکشن کیا, میں نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا رسول خدا ہے. رسول خدا نے دیکھا کہ مستورات کے ہاتھ میں امام حسن ہے, تو رسول خدا نے کہا جناب ام سلمہ سے, اور جو وہاں مستورات تھی, کہ حسن کو ذرا میری آغوش میں دے دو, حسن کو میری آغوش میں دے دو. تو ان میں سے کسی خاتون نے کہا یا رسول اللہ, ہم ذرا حسن کو پاک کر کے لے کر آتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہم ذرا حسن کو پاک کر کے لے کے آتے ہیں. اب رسول خدا نے کہا تم اس کو کیا پاک کرو گے جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تم اس کو کیا پاک کرو گے جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے. یہ انداز تھا جناب قاسم کا کہ طہارت کی منزل پر فائز ہے. اس انداز سے حافظ قرآن بنے, اس انداز سے وارث قرآن بنے. اور جہاں پر حضرت قاسم کے دو چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر دوں اور پھر میں مسائل سے جڑ جاؤں گا. معذرت چاہتا ہوں اگر 10 منٹ آج اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر.
حضرت قاسم کے دو واقعات پیش کر رہا ہوں. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ پرندوں کو پانی پلاؤ. پرندے امام حسین علیہ السلام، خاص طور پہ کبوتر، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں. یہ آپ نے اکثر واقعہ ضرور سنا ہوگا، لیکن کسی کو پتہ ہے کہ اس واقعے کی تاریخ کیا ہے؟ میں آج ممبر سے دیا کر رہا ہوں. بچوں کو، جوانوں کو سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس چیز کا کہ پرندوں کی پیاس کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ پرندوں کی جو پیاس کا خیال رکھا اس کی ابتدا تو بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن جو اس پہ مہر لگائی وہ حضرت قاسم نے لگائی. حضرت قاسم نے لگائی. اور جناب ام فروا اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتی تھی کہ بچوں دیکھو، تمام جانوروں کی، پرندوں کی پیاس کا خیال رکھنا. تو حضرت قاسم اپنے جب چھوٹے سے تھے نا، تاریخ بیان کرتی ہے اتنے بڑے ہوں گے جتنے بچے بیٹھے ہوئے، تو یہ آپ بچوں کے لیے پیغام ہے. تو حضرت قاسم روزانہ رات کو مٹی کے برتن میں پانی کو بھرتے، دوسرے مٹی کے برتن میں غذا کو یعنی کہ دانے کو بھرتے، اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ ان کو وسیلہ بناتا پرندوں کے رزق کا. اللہ ان کو وسیلہ بناتا پرندوں کے رزق کا. حضرت قاسم نے اس انداز سے پرندوں کو رزق عطا کیا ہے خدا کے حکم سے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کیا. میں جو جملہ بول رہا ہوں نا، میں بہت تحقیق کے بعد بات کرتا ہوں، میں ایسے بات نہیں کرتا. اچھا، اب یہ سوال پیش ہوتا ہے کہ یہاں پر پرندوں کا امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو جب حضرت قاسم، توجہ میری طرف رکھیں، جب حضرت قاسم 28 رجب کو مدینے سے جلنے لگے نا، تو انہوں نے جناب محمد بن حنفیہ کو بلایا، محمد بن حنفیہ کو، اور کہا چچا شاید اللہ نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں پرندوں کی خوراک کا انتظام کروں، لیکن اب میں اپنے چچا کے ساتھ جہاد پر جا رہا ہوں، میں اپنے چچا کے ساتھ جہاد پر جا رہا ہوں. اے چچا، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب میں یہاں سے یعنی کہ کل رخصت ہو جاؤں، آپ روزانہ ہمارے گھر آئیے گا، وہاں پر 2 برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک برتن پہ آپ نے پرندوں کے لیے پانی ڈالنا ہے، جناب قاسم کہہ رہے ہیں، اور ایک برتن میں جناب قاسم کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کے لیے آپ نے غذا ڈالنی ہے. جناب محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں جیسے ہی امام حسن کے گھر میں گیا تو مجھے دیواروں میں بے رونقی نظر آئی، مجھے دیواروں میں بے رونقی نظر آئی، اور وہ پرندے جو روزانہ جناب قاسم کے پاس آتے تھے، میں انتظار کرتا رہا، کوئی پرندہ نہیں آیا، میں انتظار کرتا رہا، کوئی پرندہ نہیں آیا. جناب محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی پرندہ نہیں آیا. شاید پرندوں کو پتا تھا کہ جس کے وسیلے سے رزق مل رہا ہے، جس کے وسیلے سے رزق مل رہا ہے، وہ کربلا چلا گیا. اسی لیے عاشورہ کے دن، توجہ میرے ساتھ، اسی لیے عاشورہ کے دن حضرت قاسم کے لاشے پر، یہ فضائل کا جملہ ہے، حضرت قاسم کے لاشے پر اور امام حسین کے لاشے پر وہی کبوتر آئے جن کو حضرت قاسم رزق عطا کرتے تھے خدا کے وسیلے سے. اور یہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ان کبوتروں نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے خون سے مس کیا اور رسول خدا کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم حسین کو تو نہیں لا سکتے، حسین کے خون کو لے کر آ گئے. تو یہ جو پرندے حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں نا، یہ ایجاد ہے جناب قاسم کی،
میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ واقعہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، لیکن اب آپ لوگ جانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر عزادار کم از کم 10 لوگوں کو یہ واقعہ بتائے، تو پھر یہ ہماری محنت اور آپ کی سننے کی مودت تمام ہوگی. اور آخر میں 2 منٹ 4 سے 5 منٹ اور شجاعت کے سنتے جائیے گا. سامعین محترم، جس طرح میں نے کہا حضرت قاسم کے علم میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میں نے کہا حافظ قرآن تھے چھوٹی سی عمر میں، حضرت قاسم کے سخاوت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بھائی پرندوں کو رزق دے رہے ہیں، بھائی اسی کے در سے تو رزق ملتا ہے نا جو در زہرا ہو. فرشتے، قرآن کی آیت ہے، فرشتے جس کے در سے رزق حاصل کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور پرندے جس کے در سے رزق حاصل کرے اسے قاسم کہتے ہیں، اسے قاسم کہتے ہیں. تو اس انداز سے جناب قاسم نے کریم ابن کریم ہے. بھائی سخی اور کریم اور ابن کریم ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اتنا کہہ دوں کریم اسے کہتے ہیں کہ جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اسے کریم کہتے ہیں. تو بات آ رہی ہے حضرت قاسم کی شجاعت کی. حضرت قاسم کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت دی، اور جب کربلا کا میدان آیا، میں مسائل سے جڑ جاؤں گا لیکن میں شجاعت بیان کر رہا ہوں. آپ نے اسی انداز سے سننا جب تک آپ سنتے آئے ہیں. حضرت قاسم جب کربلا کے میدان میں آئے نا تو آپ کی شجاعت کو دیکھ کر یزیدی فوج پریشان تھی، عمر سعد پریشان تھا، شمر پریشان تھا. اچھا، ان کو حضرت قاسم کی شجاعت دیکھ کر ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت قاسم کے مقابلے میں کس کو بھیجیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت قاسم کو جنگ کرنا جس نے سکھایا تھا اس کا نام حضرت عباس علمدار ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو ازرق نام یاد رکھیے گا. ازرق شامی فوج کا ایک بہت بڑا تلوار باز اور نشانے باز تھا. تو عمر سعد نے یہ کہا کہ ازرق کو کہ تم قاسم کے مقابلے میں جاؤ، بس زحمتوں کو تمام کر دوں گا، تم قاسم کے مقابلے میں جاؤ. جب ازرق نے یہ بات سنی نا تو ازرق نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یزید بن معاویہ مجھے 10,000 دینار سال کے انعام دیتا ہے کہ میں اتنا شجاعت والا ہوں، اور مجھے یہ لقب ملا کہ میں عرب میں سب سے طاقتور ہوں. خوش فہمی دیکھیں آپ، میں عرب میں سب سے طاقتور ہوں، اور میں اکیلا ازرق 1,000 لوگوں کے برابر ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ میں جاؤں اس بچے کے مقابلے میں. اللہ اکبر. تو مجھے کہتا ہے میں جاؤں اس بچے کے مقابلے میں جو 13 سال کا ہے. یہ میری شان کے خلاف ہے، میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. جب یہ بات سنی نا اس ملعون نے تو اس نے کہا دیکھ تجھے مقابلہ تو کرنا پڑے گا. تو ازرق نے کہا بھائی دیکھو میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا، ہاں لیکن میرے 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں کو میں قاسم سے مقابلے کے لیے بھیجتا ہوں. سامعین محترم، تاریخ بیان کرتی ہے کہ ازرق نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے جہنم رسید کیا. 13 برس کا قاسم ہے. ازرق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے جہنم رسید کیا. ازرق نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے جہنم رسید کیا. ازرق نے چوتھے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے شجاعت پڑھو جناب قاسم کی، اور جناب قاسم کی شجاعت نہیں ہے، حضرت عباس کی بھی شجاعت ہے. ازرق کے 4 بیٹوں کو، کتنے بیٹوں کو؟ 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے جہنم رسید کیا. اب جب ازرق نے یہ منظر دیکھا نا تو ازرق کو جوش آیا اور کہا میرے بیٹوں کو مارا، اب میں جاؤں گا قاسم کے مقابلے میں.
بھئی کون منع کر رہا ہے؟ ازرق جو 1000 بندوں کے برابر تھا، اس نے پہلا وار کیا، وہ حضرت قاسم کی سواری پہ لگا. بھئی میرا موضوع حضرت قاسم ہے. وہ حضرت قاسم کی سواری پہ لگا. حضرت قاسم کی سواری شہید ہو گئی، لیکن دور سے حسین ابن علی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے. اپنے صحابی کو بلایا اور کہا یہ میری سواری میرا زلجنا لے کر جاؤ اور جا کر قاسم کو دو. اب جناب قاسم جو باپیادہ یعنی کہ پیدل تھے، جیسے ہی امام حسین کا زلجنا آیا، ایک مرتبہ حضرت قاسم زلجنے پر سوار ہوئے. اس انداز سے سوار ہوئے زلجنے پر. حضرت عباس کی ٹریننگ تھی، ایک پیر سے سوار ہوتے تھے قاسم، ایک پیر سے سوار ہوتے تھے حضرت قاسم زلجنے پر. اس انداز سے حضرت قاسم زلجنے پر سوار ہوئے. اور جب حضرت قاسم زلجنا پر سوار ہوئے، تاریخ بیان کرتی ہے ازرق نے وار کرنے کی کوشش کی. قاسم نے ایسا وار کیا کہ ایک ازرق 2 حصوں میں بٹ گیا. درست پڑھیے محمد والے محمد. ایک ازرق 2 حصوں میں بٹ گیا. میں جملہ عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر حضرت قاسم کی شجاعت پر. ایک ازرق 2 حصوں میں بٹ گیا، یعنی جہنم رسید ہو گیا. تو مجھے یہ کہنے دیجئے گا، یہ آخری جملہ فضائل کا، آپ کی معرفت کی منزل دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس معرفت کی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین محترم، قاسم نے وار کیا، ازرق جہنم رسید ہوا. تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ خیبر کے میدان میں مرہب، حارث اور انتر کو جو قتل کرے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. خیبر کے میدان میں مرہب، حارث اور انتر کو جو جہنم رسید کرے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. اور کربلا کے میدان میں ارزق کو جو واصل جہنم کرے اسے شہزادہ قاسم. صلوات. کربلا کے میدان میں ارزق کو جو جہنم رسید کرے اسے قاسم کہتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں آج تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن سامنے محترم کل حضرت عباس کی شجاعت پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ قاسم کی شجاعت ہے جو آپ کو اپنے نسب میں ملی ہے. خون جناب قاسم جب میدان کربلا میں پہنچے نا تو یزیدی فوج سے کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے کہ جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، جس کی رگوں میں نبی مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، جس کی رگوں میں حسن ابن علی کا خون دوڑ رہا ہے. لیکن جیسے ہی ارزق کو واصل جہنم کیا، وہ ملعون ایک مرتبہ اس نے یہ منظر دیکھا نا، اس نے کہا اس شان سے جناب قاسم تمام لوگوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، اگر اسی شان سے لڑتے رہے تو نہ یزید بچے گا نہ یزیدیت بچے گی. اگر اسی شان سے جناب قاسم لڑتے رہے تو اس ملعون نے حکم دیا یزیدی فوج کو کہ جناب قاسم پر حملہ کرو. لیکن سامنے محترم اس حملے سے پہلے کی داستان ہے. آج 7 محرم آ گئی، آج 7 محرم آ گئی اور آج کربلا میں الاتش کی صدا ہو رہی. آج آپ اپنے گھر میں جب جائیں گے مجلس کے بعد تو آپ جب اپنے گھر والوں، آپ تھکے ہوئے جائیں گے نا، آپ اپنے گھر میں جائیں گے، آپ اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ ذرا مجھے ٹھنڈا پانی پلانا. جب آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی آئے گا نا تو وہ آپ پانی پی لیں گے. لیکن ایک لمحے کے لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں، ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو کربلا لے کر جائیے گا، اپنے ذہن کو کربلا لے کر جائیے گا کہ جہاں پر سکینہ کہہ رہی ہے الاتش الاتش، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اونو محمد پیاسا ہے. اب عزادارو جب 7 محرم کو پانی بند ہوا نا،
10 محرم آ گئی. عزادارو جب 10 محرم آ گئی نا، ایک مرتبہ جناب قاسم نے اپنی والدہ سے کہا اماں مجھے چچا جان جانے کی اجازت نہیں دیتے، مجھے چچا جان جانے کی اجازت نہیں دیتے. عزادارو ایک مرتبہ ام لیلہ نے کہا کہ قاسم میں ایک کام کرتی ہوں کہ جب تمہارے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو مجھے وہ تعویذ دے کر گئے تھے، میں وہ تعویذ کو کھولتی ہوں. ایک مرتبہ قاسم کی والدہ نے وہ تعویذ کو کھولا، پڑھا، گریہ شروع کیا. وہ حسن کا خط تھا، میرے مولا حسن کا، امام حسین کے نام. اے بھائی میری کمائی کو کربلا میں استعمال کرنا. عزادارو وہ خط لے کر جناب فروا جو ہیں وہ ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس گئیں، اور جناب زینب کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میرے قاسم کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی، میرے قاسم کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی، آپ ہی سفارش کر دیں. اب عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم آئے ہیں نا، جناب زینب آئی ہیں، ایک مرتبہ جناب قاسم کو دیکھا مولا حسین نے اور گریہ کرنا شروع کیا اور کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے. قاسم جب بھی میرا دل چاہتا تھا نا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں، قاسم میں تیری طرف دیکھ لیتا تھا. عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے وہ خط دیا جو کہ امام حسن چھوڑ کر گئے تھے. ایک مرتبہ مولا حسین نے وہ خط پڑھا، گریہ شروع کیا، کہا بھائی یہ غربت آ گئی. عزادارو آخری 2 منٹ، ایک مرتبہ جناب قاسم کو جب مولا اجازت دے رہے تھے نا، مولا نے سب کو اجازت دی، لیکن مولا نے اس انداز سے کسی کو رخصت نہیں کیا. آپ دیکھیں کربلا میں نہیں تھے، کس انداز سے آپ گریہ کر رہے ہیں. آپ نے کربلا کا منظر نہیں دیکھا، میں نے تو فقط آپ کو یہ کہا کہ کربلا کا یہ منظر تھا، میں نے تو فقط یہ بولا سکینہ نے تماچے کھائے، لیکن وہ منظر کیا ہوگا، شکر ہے آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے اور سکینہ رو کر اپنے بھائی سید سجاد کہتی تھی اے بھائی سجاد شمر سے کہو تماچے مارے تازیانے نہ مارے، تماچے مارے تازیانے نہ مارے. عزادارو ایک مرتبہ جناب قاسم کو جب اجازت ملنے والی تھی نا، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا. عزادارو میں نے مقتل پڑھا. ایک مرتبہ جناب قاسم کو ایک مرتبہ مولا حسین نے گلے سے لگایا، ایک مرتبہ گلے سے لگا کے خوب گریہ کیا. شاباش بچہ، یہی حق ہے قاسم پہ گریہ کا، یہی حق ہے. ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اتنا رویا میرا مولا، اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا. اب عزادارو جناب قاسم گئے، اب جناب قاسم نے جنگ کی. عزادارو کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزہ آیا. عزادارو مقتل بیان کرتا ہے، کسی نے جناب قاسم کے گردن پہ ایسا وار کیا، جناب قاسم زی سے زمین پر آئے، آواز دی چچا میری مدد کو آئیے گا. لیکن عزادارو ابھی قاسم زندہ ہے. میں سلام پیش کروں اپنے آخری امام کو، جنہوں نے جناب قاسم کے مصائب پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا، میرا سلام ہو اس قاسم پر کہ جس کے لاشے پر مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف. عزادارو قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین ابن علی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اب جیسے ہی حسین ابن علی جناب قاسم کے لاشے کے پاس ڈھونڈنے لگے نا، ایک مرتبہ کہتے ہیں قاسم مجھے آواز دو، بھئی لاشا ہو تو نظر آئے. ماتم کیجئے گا، کربلا کا منظر پیش کر رہا ہوں، ماتم کیجئے گا، بھئی لاشا ہو تو نظر آئے.
لاشا ہو تو نظر آئے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں قاسم مجھے آواز دو بیٹا، قاسم مجھے آواز دو، قاسم مجھے آواز دو، تمہارا چچا پکار رہا ہے، مجھے آواز دو بیٹا، مجھے آواز دو بیٹا، مجھے آواز دو بیٹا۔ عزادارو لاشے سے آواز نہ آئی، ہاں ایک ٹکڑے سے آواز آئی، چچا آخر، چچا ادھر آئیے۔ عزادارو ایک مرتبہ آخری جملہ، ایک مرتبہ امام حسین پہنچے، اس انداز سے پہنچے، قاسم کا لاشا تو نہیں تھا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ امام حسین نے اپنے ابا کو زمین پر بچھایا، قاسم کے لاشوں کو، قاسم کے پامال لاشی کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اب ابا میں ڈالا، اب خیمے میں پہنچے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا نا، آخری جملہ، جس نے گریہ کیا، جس نے نکیا وہ جانے، بی بی ام فروا جانے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین ایک مرتبہ ابا کے دامن میں لے کر جب پہنچے نا جناب قاسم کے اس لاشے کو جو پامال ہو گیا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا اور کہا بھائی جب بھی جاتے ہو کسی نہ کسی کا لاشا لے کر آتے ہو، لیکن قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے گریہ کیا، ارے زینب ابا کے اندر قاسم کا لاشا کربلا کے میدان میں پامال ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے یہ منظر دیکھا اور کہا مولا میری قربانی کو قبول فرمائیے، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، ماتم قاسم، یا حسین، یا حسین۔